و اخیار شہنشاہ دی وقار رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین انیس بے کسا چار احساس درد مندہ وقار دو جہاں مالک ہفت و آسماں نازش ہر دو جہاں سیاح لا مکا خاتم پیغمبرہ کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے دائی حلیمہ کی گود کے پالے سیدہ آمنہ کے راج دلارے حضرت عبداللہ کے جگر پارے یعنی حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ عقیدت میں ہدیہ پیش کرتے ہوئے پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ محترم حضرات، حمد و صلوات کے بعد آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ اور چند تفسیری فوائد میں آپ حضرات کے سامنے اپنے شکستہ الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل میرے حبیب فرما دیجئے، اِن کان آباؤکم اگرچہ تمہارے باپ ہو، وَأَبْنَاؤُكُمْ اور تمہاری اولاد ہو، وَإِخْوَانُكُمْ اور تمہارے بھائی ہو، وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں ہو، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارے کنبہ ہو، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارا کمایا ہوا جمع کیا ہوا مال ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور وہ تجارت ہو جس کے نقصان کا تمہیں خوف و اندیشہ رہتا ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے پسندیدہ مکان ہو، کوٹھیاں ہو، بنگلے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمام چیزیں یا ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے نزدیک اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہے، تو پھر تم عذاب کے منتظر ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت کی راہیں نہیں دکھاتا۔ یہ ہے آیت کریمہ کا لفظی ترجمہ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 8 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، ماں باپ اور اولاد، بہن بھائی، بیوی، مال، کاروبار اور پسندیدہ مکان۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ 8 چیزیں یا ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے نزدیک اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہے، تو پھر تم عذاب کے منتظر ہو، تم عذاب کے مستحق ہو، تم مومن نہیں، تم فاسق ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کی راہیں نہیں دکھائے گا۔ اور اگر یہ 8 چیزوں سے زیادہ پیارا تمہارے نزدیک اللہ ہے اور اللہ کا رسول ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، تو پھر تم مومن ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور بخششوں کے حقدار ہو۔ معلوم ہوا کہ ہمیں ماں باپ سے، اولاد سے، بہن بھائیوں سے، بیویوں سے، مال سے، کاروبار سے، تمام چیزوں سے زیادہ پیارا اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کو سمجھنا چاہیے، ورنہ ہم عذاب الہی کے مستحق ہو جائیں گے اور ہمارا شمار فاسق میں ہوگا۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اور ایک روایت میں وَنَفْسِهِ کا لفظ بھی ہے، تو معنی یہ ہوا کہ سرکار فرماتے ہیں، اے لوگو، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے، تمام لوگوں سے، یہاں تک کہ اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ دیکھیے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اے عمر، میں تیرے نزدیک کتنا پیارا ہوں؟
ہوں۔ حضرت عمر نے اسی وقت کہا